بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں سورہ فلق کے اندر، سورہ ناس کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ نے سورہ فلق کے اندر صرف ایک ہی صفت بیان کی، قل اعوذ برب الفلق، تمام چیزوں کو پھاڑنے والے رب، اس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، کس سے؟ تمام مخلوق کے شر سے، جادوگرنیوں کے جادو کرنے کی بنیاد کے پر، حسد کرنے والے کے حسد کی بنیاد کے پر، بہت ساری چیزوں سے پناہ طلب کی گئی۔ لیکن جب لوگوں کے وسوسے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی بات آئی تو اللہ نے اپنے تین صفاتی ناموں کا تذکرہ کیا۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس، وسوسوں سے بچنا۔ جب اس سے بچاؤ کا معاملہ آیا تو اللہ کے تین صفاتی ناموں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، چاہے وہ شیطان ہو، من الجنۃ والناس، دونوں کا تذکرہ ہے، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا تو انسانوں میں سے ہو، وسوسہ ڈالنے والے، ذہن و دماغ کو گمراہ کرنے والے۔ آج آپ دیکھیے گا شکوک اور شبہات کی بنیاد کے پر انسان کے عقیدے کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں ملتی ہے، چاہے وہ انجینئر علی مرزا کی بات کیجیے، ہمارے درمیان رہنے والے بہت سارے لوگوں کی بات کیجیے، آسانی کے ساتھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اتنا بڑا جاہل اپنے آپ کو علامہ بتاتا ہے، جسے قرآن صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، حدیث صحیح طور پر نہیں آتی ہے، وہ بیٹھے بیٹھے دھڑلے کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اختیار دیا کہ آپ دنیا پسند کرتے ہیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کی نعمت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے درمیان کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی جو چیزیں وہ لینا چاہتا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے، یا اللہ کے پاس کی جو نعمتیں اس کا انتخاب کرتا ہے، تو اس نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کا انتخاب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول ایک آدمی کی بات بیان کر رہے ہیں اور ابوبکر صدیق رونے لگ گئے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سمجھدار تھے، اس لیے کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب آپ کی وفات ہوئی، اس کا مطلب واضح تھا کہ آپ نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو پسند کیا تھا۔ آپ نے دعا پڑھتے ہوئے کہا تھا نا، آخری جملہ یہی تھا، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ، بلند ترین دوستوں کے ساتھ میرا حشر کن، ان لوگوں سے مجھے ملا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ اگر نبی کو اختیار دیا گیا، نبی مجھ سے مشورہ لیتے تو میں کہتا کہ نہیں، آپ کچھ دن اور دنیا میں رہیے، اس کے بعد آپ جائیے گا۔ نعوذ باللہ، یہ نبی کو مشورہ دے گا؟ اس کا ایمان اور اس کا تجربہ اتنا بڑھ چکا ہے نعوذ باللہ کہ ایک جاہل جس کا عقیدے کا پتہ نہیں، جسے حدیث کے بارے میں علم نہیں، اور لوگ اس کی کلپس کو سنتے ہیں، فارورڈ کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ اتنی بڑی بات کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت منی خدا بن جائیں گے۔ منی خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ اس کو کبھی موت آنے والی نہیں، یہ جنتیوں کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہو جائے گی، وہ بھی اس کے بعد کبھی مریں گے نہیں، انہیں موت نہیں آنے والی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہ اوٹ پڑانگ بات ہے۔ یہ وہی لوگ کہتے ہیں جنہیں اپنے ایمان، اپنے عقیدے کے بارے میں علم نہیں ہوتا، بے استادے ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے استادوں سے علم حاصل نہیں کیا، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اصحاب کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، استادوں کے ذریعے علم حاصل کرنا، ماہرین کے ذریعے جو فن کے ماہرین ہوتے ہیں، تو انسان کی خطا، گمراہی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، اور بغیر استادوں کے علم حاصل کرنے والے اسی طرح امت کے درمیان گمراہیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔